ہیلو السلام علیکم. میں اس وقت کینیڈا کے اندر ہوں اور اس وقت کافی زیادہ ڈفرینٹ کنٹری سے لوگ امیگریشن کر کے کینیڈا آنا چاہتے ہیں. تو میں ان کو بتاتا چلوں کہ پاکستانی 2.5 لاکھ روپے کا آپ کو یہاں پہ ایک ٹیٹنس کا انجیکشن پڑے گا اگر آپ نے انشورنس نہیں کروائی. تو میں اپنے یوٹیوب چینل اراؤنڈ دا ٹری لائن کے لیے ریکارڈنگ کر رہا تھا تو میں گرا تھا اور یہ مائنر انجری مجھے آئی تھی. آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فنگر کے اوپر اور ہاتھ کے اوپر تھوڑی سی تھی. لاسٹ 10 ایئرس کے اندر میں نے کوئی ٹیٹنس کا انجیکشن نہیں لگوایا تھا, اس لیے مجھے ٹیٹنس کا انجیکشن لگوانا تھا. تو میں فارمیسی میں گیا تھا. فارمیسی سے آپ کو وداؤٹ ڈاکٹر پرسکرپشن جو ہے ٹیٹنس کا انجیکشن نہیں ملتا. تو پھر میں کلینک میں گیا تھا. کلینکس ہوتے ہیں یہاں پہ, وہ ویکینڈس کے اوپر آپریشن نہیں ہوتے. تو ان دیٹ کیس انہوں نے مجھے ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ کے اندر وزٹ ریکمینڈ کیا تھا. تو میں ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ میں گیا تھا. ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ کے اندر آپ کو ایڈمیشن کی جو چارجز ہیں وہ $1,200 ہیں, کینیڈین ڈالرز, جو اس وقت پاکستانی تقریباً 2.5 لاکھ روپے بنتے ہیں. لیکن انشورنس یہاں پہ اتنی کاسٹلی نہیں ہے. اس ایکسیڈنٹ کے بعد میں نے جو پہلا کام پھر کیا تھا وہ میں نے انشورنس کا کیا تھا. انشورنس پہلے بھی میں نے وزٹ کورٹس لیے تھے لیکن بس وہ آتے ہوئے مصروف ہو گیا, میں نے انشورنس ایکٹیو نہیں کروائی تھی. تو جس کی وجہ سے میں اتنا کاسٹلی جو ہے ایک انجیکشن کاسٹ کیا تھا. اور انشورنس کی اگر میں ہم کاسٹ کی بات کریں تو اپروکسیمیٹ ڈپینڈنگ آن کتنے ٹائم پیریڈ کے لیے آپ کینیڈا آ رہے ہیں, کتنے ٹائم پیریڈ کے لیے آپ نے لمبا پلان لے رہے ہیں, کتنی اماؤنٹ کا آپ پلان لے رہے ہیں, تو آپ کو $100 $200 $300 تک آپ کو اس کا پلان ملے گا. مطلب منیمم بھی آپ کو $125 میں اسٹارٹ ہو جاتے ہیں پلان, جو 1 سے 2 منتھ کے ہوتے ہیں. تو میکسیمم آپ کو $300 کے اندر چلے جائیں گے, ایون 3 منتھس کے پلان. تو وہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے $25,000 کے لیے, $50,000 کا یا $1,00,000 کا جو کلیمیبل آپ کی اماؤنٹ ہے, کتنی اماؤنٹ کے لیے لے رہے ہیں اور کتنے پیریڈ کے اوپر لے رہے ہیں, تو وہ آپ کو ویری کرتا ہے. تو وہ مینڈیٹری ہے, وہ جو بھی آئے انشورنس کروا کے ہیں, ادروائز کوئی بھی میڈیکل آپ کو بہت مہنگا پڑنے والا ہے. اس کے بعد بات کرتے ہیں ہم ویٹنگ ٹائم کی یا ان کے سروسز کی. تو سروسز بھی بہت سلو ہیں. آپ کو ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ کے اندر بھی جو ویٹ ہے 8 to 9 hours تک بھی کرنا پڑ جاتا ہے. 7 گھنٹے تو نارمل ہے. میں 2 سے 3 بلکہ ہاسپٹلز وزٹ کیے تھے. پہلے رات کو گیا تھا, وہاں پہ بھی 7 گھنٹے کا تھا. میں نے کہا کوئی بات نہیں, میں صبح آ جاتا ہوں, صبح رش کم ہوگا. صبح گیا تو 9 hours کا ویٹنگ ٹائم چل رہا تھا ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ کے اندر. اور ایمرجنسی کے اندر پرائرٹائز جو ہے وہ کرتے ہیں پہلے ہارٹ پیشنٹس کو. ہارٹ کیس آ جاتا ہے, پھر کوئی روڈ ایکسیڈنٹ جو سیریس ہوگا اس کو دیکھیں گے. پھر جو جس طرح سے میری اگر مائنر انجری ہے تو وہ ویٹنگ ٹائم اس کا زیادہ ہوتا جاتا ہے. پرائرٹائز بیچ میں کوئی اگر اور کیس آ جاتا ہے تو اس کو پہلے دیکھتے ہیں. میرے سامنے وہاں پہ ایک لیڈی تھی جن کو گائنی کا ایشو تھا, بلیڈنگ کا ایشو تھا ان کا. تو وہ بھی کیو کے اندر کھڑی ہوئی تھیں. ان کو وائٹلز ان کے چیک کیے گئے تھے. ان کا جو بلڈ پریشر تھا وہ 110/70 تھا, تو جو کہ لائف تھریٹنگ نہیں تھا. اس وجہ سے ان کو بھی ویٹنگ کے لیے کھڑا ہونے کو کہا تھا. کھڑا کیونکہ وہ نہیں ہو سکتے تھے, ان کی کافی حالت خراب تھی. تو وہ بس ان کو جو ایک فیور دی گئی تھی وہ یہ تھی کہ آپ لائن میں فزیکلی کھڑی نہ ہو, آپ ادھر سیٹ پہ بیٹھ جائیں. اور مجھے بتا دیا تھا کہ بس آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ آپ کے سامنے کوئی ایک اور بندے کی باری ہے. تو بس اس طریقے سے وہ بھی یعنی کہ ویٹ کر رہی ہیں, میں بھی لائن میں ویٹ کر رہا ہوں. پہلے رجسٹریشن ہوگی, اس کے بعد پھر آپ اپنی جو سیریسنیس ہے کیس کی وہ بتائیں گے اور پھر آپ نے انتظار کرنا ہے. تو اس طرح سے سین ہے ایمرجنسی کا یہاں پہ. اس کے علاوہ ہم بات کرتے ہیں اسپیشلائزڈ ڈاکٹرس کی. اگر آپ ان کے پاس ہاسپٹل میں جاتے ہیں, کوئی اسپیشلائزڈ کسی ڈاکٹر کو آپ کو دکھانا ہے, بیک بون کا آپ کا پرابلم ہے, کوئی لیور کڈنی کہیں پین ہو رہی ہے, اسٹمک ایشوز ہیں, تو آپ نے اسپیشلائزڈ ڈاکٹر کو اگر دیکھنا ہے تو جو ویٹنگ ٹائم اپروکسیمیٹ ایوریج کینیڈا کا کرنٹلی چل رہا ہے وہ 4 to 6 weeks ہے. مطلب 1-1.5 مہینہ آپ کو انتظار کرنا پڑے گا ایک اسپیشلائزڈ ڈاکٹر کو دیکھنے کے لیے. ہالی ووڈ موویز دیکھ دیکھ کے بندے کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ جب بھی کوئی آپ کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے باہر تو آپ نے 911 پہ کال کرنی ہے. لیکن شکر ہے میں نے 911 پہ کال نہیں کی. اگر میں اس پہ کال کرتا تو مجھے ایڈیشنل چارجز بھی پے کرنے پڑتے تھے. $400 سے $600 میں خاص ایڈیشنل ہونے تھے, کیونکہ میری لائف کو کوئی تھریٹ نہیں تھا. اور میں نے غیر ضروری طور کے اوپر اگر میں ایمبولینس کو کال کرتا ہوں تو ایمبولینس کی فیس بھی مجھے پڑے گی. آپ لوگ جس کنٹری سے بھی یہاں پہ آ رہے ہیں اور جس ویزا پہ بھی آ رہے ہیں, اپنی ہیلتھ انشورنس لازمی کروا کے ہیں. ایون اگر آپ PR کے اوپر بھی یہاں پہ لینڈ ہو رہے ہیں تو آپ کو PR کے تھرو جو ہیلتھ کارڈ ہے لینے کے اندر آپ کو اپروکس 1 month لگے گا, کیونکہ آپ کی بینک اسٹیٹمنٹ آئے گی تو آپ ہیلتھ کارڈ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. اس لیے اس ٹائم پیریڈ کے لیے بھی آپ انشورنس کروا کے ہیں. باقی کسی بھی کنٹری سے آ رہے ہیں تو اتنا برا حال میڈیکل کا کہیں پہ بھی نہیں ہے جیسا یہاں پہ ہے. تو جہاں سے بھی آپ آ رہے ہیں اپنا میڈیکل ٹیسٹ ضرور کروا کے پھر آپ یہاں پہ کینیڈا لینڈ ہوں. اور کینیڈا کی جو ویڈیوز ہیں دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں. انشاءاللہ آپ کو کینیڈا کی سیر کرواتا رہوں گا ڈفرینٹ جگہوں کی. تھینک یو.